السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. لندن کے بعد دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا. ایک طرف سیاسی معاشی اور آئینی بحران ہے، دوسری طرف نگراں سیٹ اپ کے لیے جوڑ توڑ شروع کیا جا چکا ہے. دبئی ایک بار پھر مرکز بنا پاکستانی سیاست کا، اور پاکستان کے فیصلے بدقسمتی سے اب بھی دبئی میں ہو رہے ہیں یا پھر لندن میں ہوتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا 1 سال سے مسلسل موجودہ حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے، ان کی لیڈرشپ ہمیشہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرتے یا عید تہوار کا کوئی دن ہو تو ہمیں ہمیشہ وہ پاکستان سے باہر ہی نظر آئے. کیا وجہ ہے پاکستان کیوں ترجیحات میں نہیں ہے، اور یہی فیصلے اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتے جن فیصلوں کے لیے اور جس جگہ کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اپنے نمائندوں کو چنا، اور لیکن یہ نمائندے باہر بیٹھ کر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کے اوپر آج جماعت اسلامی کے چیئرمین سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ دبئی میں 2 خاندانوں کی بندر بانٹ کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں. آئندہ انتخابات کے حوالے سے اگر کسی بھی طرح کی کوئی کوشش کی گئی اس کو ٹیمپر کرنے کی تو اس کے خلاف بھی سڑکوں پہ آئیں گے. اور موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی 9 مئی کے واقعات کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پنجاب میں جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے وہ بھی سرگرم نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تمام تر یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یا جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا مرکز اس وقت پنجاب ہے. اور ظاہر ہے پنجاب جب تک پنجاب میں نمبرز آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو فیڈرل میں حکومت بنانے کے لیے آپ کو نمائندگی پنجاب سے یا پنجاب سے بہتر نمائندگی آپ کو درکار ہوگی. اس حوالے سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اب تک کے جو حالات ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن چونکہ سندھ میں مضبوط ہے، سندھ میں ان کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی آرام سے نکال لے گی. بلوچستان میں بھی کسی حد تک ان کے پاس نمبرز ہیں، بہتر پوزیشن ہے. کے پی میں بھی جوڑ توڑ ہوگا، اور جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، بڑی شخصیات بھی شامل ہوئی ہیں، اور خود گیلانی صاحب وہاں پہ بڑے زبردست ان کا اسٹیک ہے. سینٹرل اور اپر پنجاب کا مقابلہ ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کو بھی گلے شکوے ہیں، اور ظاہر جہانگیر ترین گروپ بھی ہے، وہ بھی آپ کو ساؤتھ میں زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا. سینٹرل پنجاب، اور جب ہم خاص طور پہ لاہور کی بات کرتے ہیں تو لاہور ڈویژن کیا امپیکٹ ڈالے گا، اس کے حوالے سے زرداری صاحب نے چونکہ عید سے پہلے وہ دبئی میں تھے پھر واپس آئے، اب اگلی حکمت عملی ان کی کیا ہوگی. ایک ملاقات ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی اور ہوگی، اس کے بعد نگراں سیٹ اپ اور آنے والے جو پنجاب کے حالات ہیں ان کے اوپر کیا فیصلہ ہوگا. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب سینیٹر بہرامند تنگی صاحب نے، سینئر رہنما سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. جی تھینک یو سو مچ. کیسے آپ ٹھیک ہو؟ جی اب سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، ایک چیز تو بڑی کامن ہے وہ یہ ہے کہ اب پچھلے دنوں لندن کی باتیں ہو رہی تھیں، اب دبئی پاکستانی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا 2007 میں مساق جمہوریت ہوا، اس کے بعد پاکستان میں ایک زبردست قسم کا کم بیک ہوا جمہوریت کا. محترمہ بینظیر بھٹو کی بدقسمتی سے ظاہر اس وقت شہادت ہوئی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے اب تک ایک جیسی بھی ہے لیکن جمہوریت چل رہی ہے. اب دبئی پلان ہے اگین، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میجر چینج آئے گا اس میں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہے، سب سے زیادہ اس وقت اگر ون پوزیشن میں ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس موجودہ صورتحال کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا دور جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے دیکھیں آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا دبئی میں ملاقاتوں کی ذکر آپ نے کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ جمہوریت میں دروازے کھلے رکھیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ملک کی مشکلات کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اور اداروں کی مضبوطی کے لیے، مضبوط جمہوریت کے لیے اور مضبوط پارلیمان کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنا 55 سال سے ایک رول پلے کر رہے ہیں.
اگر آپ جائیں 1973 کنسٹیٹیوشن کی طرف، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تمام لیڈرشپ کو آن بورڈ لے کے ایک یونانیمسلی اس ملک کو ایک آئین دیا. جی اگر آپ 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں تو جناب آصف الی زرداری صاحب نے تمام جماعتوں کو بٹھا کے ایک میز پہ اور ملک کو ایک تحفہ دیا. اگر آپ شہید بی بی کے رول کو دیکھ لیں تو اس نے ہمیشہ ایز اے پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کی اسٹیٹس کو تسلیم کر کے اپوزیشن لیڈر کو آن بورڈ لے کر تمام جماعتوں کے کنسنسس سے اس نے اپنی حکومت کی. اگر آپ 2008 سے 13 تک حکومت دیکھ لیں تو بہت کم مارجن سے ہماری حکومت بنی تھی، لیکن پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قانون سازی ہم نے کی ہے ود دا سپورٹ آف دا اپوزیشن جماعتیں اور اپوزیشن لیڈرشپ کے تعاون سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ایک سٹینڈ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن جب وہ سیاسی جماعتیں ہوں، جب وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہوں تو پیپلز پارٹی اس پہ یقین رکھتی ہیں. اگر پہلے لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو اس وقت بی بی ایگزائل میں تھی، تو اسی وجہ سے وہاں پہ یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ سائن ہوا اور مطلب تمام جماعتوں نے اس پہ ویلکم کیا. اگر دبئی میں ہے تو دبئی میں جناب آصف الی زرداری صاحب موجود تھے اور میاں صاحب بھی وہاں آئے تھے، تو وہاں پہ بیٹھ کے کیئر ٹیکر حکومت کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے، ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے پر اس نے باتیں کی. اور ہم ویلکم کرتے ہیں مضبوط جماعتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو. ٹھیک، اس میں ایک چیز اور سینیٹر بہرحمد تنگی صاحب کہی جا رہی ہے جو کہ تنقید کی جا رہی ہے. انفیکٹ جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دبئی میں دو خاندان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ کریں، بندر بانٹ کریں اور اس طرح کی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کریں گے اور مذمت کریں گے. دیکھیے، جہاں تک سراج الحق کا اور یا جماعت اسلامی کا کردار کا تعلق ہے تو یہ ہمیشہ مشرف کی بی ٹیم کا رول پلے کیا تھا، اور جب بھی ڈکٹیٹرشپ اس وقت میں آئی ہے تو جماعت اسلامی کو ایک طاقت ملی ہے اور جماعت اسلامی نے ڈکٹیٹرشپ کے کندھوں پہ بیٹھ کر یہاں پہ حکومتی کی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ کیا دو خاندانوں کو، اگر پاکستان کے عوام جناب آصف الی زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو منشور کو سپورٹ کر کے ووٹ دیتے ہیں، جی تو اس کو جماعت اسلامی کو کس نے حق دیا یا سراج الحق جیسے انسان کو کس نے حق دیا کہ وہ اس پہ کرٹیسزم کرے؟ اگر کراچی میں جماعت اسلامی کا ایک MP ہے اور وہ 133 سیٹ لیتے ہیں تو ہم ان کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر کراچی میں پیپلز پارٹی کی 5 MN اور 15 MP ہو اور وہ 155 سیٹیں لیتے ہیں تو یہ اس کو ڈاکہ کہتے ہیں. جماعت اسلامی کی سیاست ہمیشہ اس کی سوچ نیگیٹو ہے، ان کی سوچ سیاسی نہیں ہے، ان کا کردار صرف اور صرف دکھلاوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانوں کی بندر بانٹ نہیں ہے، بلکہ دو جماعتوں کے لیڈرشپ کی میٹنگ ہے جو کہ ہم جمہوریت پسند جماعتیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے ملک کی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم آپس میں دروازے کھلے رکھیں اور بیٹھ کے ڈائلاگز کریں. ٹھیک، لیکن کیا جماعت اسلامی اس کو دو خاندانوں کی میٹنگ کہتے ہیں؟ تو یہ اس میں بہرحمد تنگی صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ساتھ بیٹھیں، بات کریں، چاہے وہ نگراں سیٹ اپ ہو، چاہے وہ آنے والے انتخابات ہوں یا معاشی اصلاحات ہوں. کیا وجہ ہے کہ بلکہ میں اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ جماعت جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، آپ ان تمام جماعتوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ ہو گئے، مسلم لیگ نون ہوگی، باقی جو بڑی جماعتیں ہیں سب کو بٹھائیں اور اصلاحات لے کے آئیں. اور یہ جو دبئی پلان کی بات ہو رہی ہے یا جس کو سراج الحق صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں اور APC بلائیں، فیصلے کریں پاکستان کے حق میں اور ایسی یونیفارم پالیسیز لے کے آئیں کہ کل آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو، نون آئے، جماعت اسلامی آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، وہ پالیسیز چینج نہ ہوں، وہ کیری فارورڈ ہوتی رہیں. حکومتیں 5-5 سال کے بعد اپنی مدت پوری کریں، جائیں،
لیکن جو منصوبے ہیں، جو اصلاحات ہیں، وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چلتا آیا جو کہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا، تو اس طرح کے کام ہونے چاہیے اور اصلاحات ہونی چاہیے. اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا. جو کہ لیک کر رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا شکوہ یا کسی بھی جماعت کا شکوہ ہے، تو وہ آپ بڑے ہیں، بٹھائیں ان کو ساتھ اور آگے لے کے چلیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں. جناب دیکھیے، جہاں تک تمام سٹیک ہولڈر کو ایک میز پہ بٹھانے کی بات ہے، تو آج سے 2 ہفتے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے جی، اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ملک کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک میز پہ آنے کی دعوت دی ہے. کہا ہے کہ ہم آج بھی تیار ہے چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنے کے لیے اور اس پہ بات کرنے کے لیے. تو پیپلز پارٹی نے تو دیکھیے، جب 2008 میں حکومت بنی تو میری ہی لیڈر نے کنسنسس کا نعرہ لگایا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے جی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آئیے ہم سب مل کر حکومت میں بیٹھے اپنا حصہ ڈالے اور اس ملک کو مشکلات سے نکالے. جی، آج بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کا نعرہ ہے کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک پارٹی مشکل میں ہوگی، بلکہ ہم سب مل کر اس ملک کو مشکلات سے نکالے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اور اگر ہم جمہوریت کو مضبوط چاہتے ہیں، اگر ہم اداروں کو مضبوط چاہتے ہیں، تو ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن جماعت اسلامی کا جو رول ہے، اس کے رول ہمیشہ ایسا رول ہے کہ اس میں جمہوریت میں ان کو تو فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس ملک پہ ڈکٹیٹرشپ آئے، ڈکٹیٹرشپ قابض ہو جائیں اور پھر ہمیں منسٹری ملے، ہم چور دروازے سے حکومت میں آئے. تو جماعت اسلامی کا تو کردار یہ رہا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت ملک کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر ہے، وہ یہ سوچ رہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کردار ادا کروں اور اپنی ملک کے پوری دنیا میں برابری کی بنیاد پر مضبوط بناؤں. جو کہ پچھلی حکومت پی ٹی آئی نے ملک کو تنہا کیا تھا، ہمسایہ ممالک میں تنہا کیا تھا، پوری دنیا میں بدنام کیا تھا. آج 1 سال 4 مہینے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب لگے ہیں اور الحمدللہ آج تک جس ملک میں ہو گیا ہے اس نے ملک کے نیک نامی میں اضافہ کیا ہے، نہ کہ اس ملک میں پاکستان کو چور ڈاکو لٹیرا کہہ کر اپنے ملک کی بدنامی میں اضافہ کیا. اس میں مردی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا آنے والا ایک تو نگراں سیٹ اپ بنے گا، اس میں پاکستان پارٹی کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. دوسرا یہ کہ انتخابات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، سندھ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ آلموسٹ آپ کے پاس ہی ہے. کراچی میں کچھ سیٹوں پہ مقابلہ ہوگا، ادروائز باقی جو ڈویژنس ہیں سندھ کے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس جائیں گے. کے پی اور بلوچستان بھی قدرے بہتر ہیں. پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ خائف بھی ہے آپ سے، چونکہ وہاں پہ بھی زرداری صاحب کا جو مشن ہے اب ذرا عید کے بعد انہوں نے شروع کرنا ہے. ان کو خطرہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کم نہ کر دے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد لاہور سے رکھی گئی، جس کا آغاز پنجاب سے ہوا، وہ پنجاب میں ایک بار پھر اچھے نمبرز نکالنے میں کامیاب ہوگی نیشنل اسمبلی کے؟ دیکھیں، جہاں تک پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب سے بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری ملک کی پارٹی ہے، ایک بڑی جمہوری پارٹی ہے اور بڑی جمہوریت کے لیے قربانی دینے والی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹی لیڈرشپ کو، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دوسری پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ان کو حق ہے کہ وہ الیکشن میں جب جاتے ہیں تو اپنی پارٹی کی مضبوطی کے لیے محنت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی حکومت میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور، اپنا مینیفیسٹو، اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھتے ہیں. اس منشور اور مینیفیسٹو پہ ہم عوام سے ووٹ لیتے ہیں. ہم چور دروازے سے حکومت میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم عوام کو طاقت کا سر چشمہ سمجھتے ہیں. ہم عوام کی ووٹ کے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم اپنا منشور ان کے سامنے رکھ کے ان پہ ووٹ مانگتے ہیں. اور الیکشن سے پہلے ہمارا ٹینک بیٹھ کر حالات کو دیکھ کر اپنا مینیفیسٹو بناتے ہیں اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ منشور عوام کے سامنے اپنے جلسوں میں رکھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منشور کلیئر ہے. ہم مضبوط جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اداروں کو مضبوط چاہتے ہیں،
ہم عوامی حکومت بنانے کے حق میں ہیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کے حق میں ہیں، ہم میڈیا کو آزادی دینے کے حق میں ہیں، ہم پاکستان کو پوری دنیا میں برابری کی بنیاد پر ایک بہترین ملک سامنے لانا چاہتے. تو پیپلز پارٹی کا منشور کلیئر ہے کہ وہ عوامی حکومت ہو اور اس میں عوام خوشحال ہو. عوامی حکومت اور عوام خوشحال ہو. آئی ایم ایف سے معاہدہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. ظاہر ہے اب چانسز ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں وہاں سے فنڈز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں؟ اکانومی بہتر ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، اور جو ایک غریب پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے برداشت کر رہے تھے اشیاء خوردنوش میں، خاص طور پہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی تو قیمتوں میں اضافہ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ اب ریلیف ملے گا عام عوام کو؟ دیکھیے، جہاں تک عوام کو ریلیف دینے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مضبوطی ہونی چاہیے، اکانومی کی اسٹیبلٹی ہو، وہ سسٹینیبل ہو. ٹھیک. کہ فار دا ٹائم بینگ اگر آپ وقتی طور پر آئی ایم ایف کے آپ قسط آ جائیں اور وقتی طور پہ عوام کو ریلیف ملے تو آئی تھنک کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. جی. اور آج میں وزیر اعظم کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کہا خدا کرے کہ ہم یہ آخری ہماری ڈیل ہو، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نیب اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے. جی. ہماری اسٹینڈ یہ ہے کہ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کے ٹرسٹ کو بلڈ اپ نہیں کرتے ہیں، جب آپ کمیونٹی کے اندر جا کے ان کی مشکلات کو معلوم نہیں کرتے ہیں، جب آپ ایکسپورٹر کی مشکلات کو معلوم نہیں کرتے، جب آپ انویسٹر کی ٹرسٹ کو بلڈ اپ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپ مضبوط نہیں ہوگی. جی. پیپلز پارٹی کی سٹینڈ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو آپ مضبوط کریں تاکہ وہ انڈسٹری لگائیں، اس کی پروڈکشن ہو، پوری دنیا میں آپ کی پروڈکشن کا مقابلہ ہو، آپ کے ایکسپورٹ بڑھے، آپ کے ملک میں انویسٹر آئیں. تو جب آپ کے انویسٹر آئیں اور انویسٹمنٹ کر لیں تو پھر لوکل انویسٹر بھی انویسٹمنٹ کریں گے. جب آپ کے ایکسپورٹر کا ایکسپورٹ بڑھے گا تو آپ کا مطلب کہ پروڈکشن ہوگی، آپ کی پیداوار ہوگی، پھر آپ کے اداروں میں لوگ عوام کو روزگار ملے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی سٹینڈ ہے کہ سسٹینیبل مضبوطی ہو اکانومی کی، اور جب آپ کی اکانومی مضبوط ہو تو آٹومیٹکلی آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جیسے شروع میں بھی آپ نے فرمایا اور اس بات پہ کنونس بھی ہیں کہ زرداری صاحب کے دور میں، اس وقت جب وہ صدر تھے، یسر رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایران کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا معاہدہ ہوا گیس پائپ لائن کا، وہ ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. 18ویں ترمیم ہو یا پھر آپریشنز ہو سوات کا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے قربانیاں دی اس وقت. لیکن یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو امیج بلڈنگ ہے، بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیج اس طرح نہیں قائم رکھ سکی. اور ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون سب سے زیادہ آپ پہ تنقید کرتی تھی، چیزیں ہوتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اب زرداری صاحب نے اس دن جو فارمولہ دیا، جو وہ بات کر رہے تھے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑے بڑے چائنا کے ساتھ انفیکٹ بڑا اچھا ہمارا ریلیشن تھا اس وقت بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب سی پیک ہے، دوبارہ سے سرگرمیاں بحال ہو سکتی ہیں، زیادہ بہتر انداز میں معاملات ڈیل کیے جا سکتے ہیں. اور اگین جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ذرا قرضہ لینے پہ اوپر کوئی لمحہ فخریہ نہیں بلکہ یہ فکر کا معاملہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم وہ ملک جو زرعی طور پہ اتنا زبردست پوٹینشیل رکھتا ہے، ہم قرضے لے رہے ہیں تو پروڈکشن سائز ہماری بڑھے گی. جس طرح آپ نے خود بتایا کہ گروتھ میں اضافہ ہوگا جب ہی ہم قرضے لینا چھوڑیں گے. ہمارے یہاں بنگلہ دیش آئی ایم ایف میں گیا، وہ باہر نکل گئے، بھارت باہر نکل گیا. تو ظاہر ہے آپ پروڈکشن اپنی بڑھاتے ہیں تو ہی آپ ان ساری چیزوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. دیکھیے، جہاں تک آپ نے آپ کے سوال میں 3-4 سوالات ہیں. جی. کہ آپ نے اپنی حکومت میں بہت کچھ کیا، پھر آپ نواز گروپ نے فائدہ لیا. دیکھیے، پارٹیز پہ مشکل وقت پہ آتی ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پہ. جیسے اکتوبر میں 2011 میں چھتری کے نیچے ایک جلسہ ہوا مینار پاکستان پہ، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں 200 بندے جا رہے تھے، جیسے اب آج کل 100 بندے روزانہ واپس جاتے ہیں. تو یہ مشکلات آتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ جب ہم پارلیمان میں ہوں تو اپنا رول پلے کرے. اور میری لیڈر شہید بی بی نے 17 MNA اپوزیشن لیڈر پہ طور پہ کام کیا اور اپنا ایک کردار ادا کیا ہے.
ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو مائنس کریں، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کم ہیں تو ہم اپنا کردار چھوڑ دیں. لیکن یہاں تک پارلیمان کے اندر اداروں کے لیے، ملک کے لیے، قانون سازی کے لیے جو کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پورے پاکستان کی لیڈرشپ اور عوام کو کے سامنے ہے. آتے ہیں ابھی مطلب کہ آنے والے دنوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوچ ہے جناب آصف زرداری صاحب کی، آج بھی ہم اس پہ سٹینڈ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ ملک کی ایک پولیٹیکل سٹیبل نہ ہو، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہ ہو تو آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک سیاسی طور پہ استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ جناب سینیٹر بہرحمد تنگی صاحب، بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں بہت ساری اصلاحات، بہت سارے اچھے کام ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس دور میں، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈسکشن میں نہیں آئے. ان کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں ملا. اور جہاں تک موجودہ حالات کی بات ہے تو موجودہ حالات کے اندر بھی آپ کو کام کرنا ہوگا، گروتھ آپ کی بڑھے گی، زراعت پہ آپ کو فوکس کرنا ہوگا، اپنی سروسز کو بہتر کرنا ہوگا، تو ہی انویسٹر پاکستان آئے گا. اور خاص طور پہ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. اس پہ مزید بات کریں گے اور جانیں گے کہ مسلم لیگ نون کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، اور کیا اسمبلیاں مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہو جائیں گی، یا کوئی ایکسٹینشن کی خبریں بھی آ رہی ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مشورے